بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولک النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے سمجھاتا میں نے سمجھاتا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، میرا اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھاتا کہ دنیا میں دلہا بنوں گا، میرا اصلی پوشاک کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا. تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ. بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم دوستو، عزیز ساتھی، ہم سب یہاں بھائی محمد اسلم صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. ڈاکٹر محمد اعظم صاحب کے ساتھ تعزیت کے لیے ان کے جتنے لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ عارضی جہان ہے، اس جہان میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. 2022 چل رہا ہے، جیسے 1990 آیا، پھر 1991 آیا، پھر 92 آیا، پھر 93 آیا، ایسے ہی 2090 بھی آئے گا، 2091 بھی آئے گا، 2092 بھی آئے گا. لیکن اللہ دھانا والوں، جتنے بھی آج میں اور آپ اس زمین پہ ہیں، ہم میں سے کوئی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، قبروں میں پہنچ چکے ہوں. سب کا یہی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس کی آج جو بچہ بھی آج پیدا ہو رہا ہے نا، تو وہ 2090 میں 70 سال کا ہوگا. اصل عمر میری اور آپ کی 63 برس ہے. جتنی نبی کی عمر ہوتی ہے اتنی ہی اس کی امت کی عمر ہوتی ہے. باقی میرا اللہ جسے لمبی زندگی دے دے تو کیا ہی بات ہے. جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2090 میں 70 سال کا ہوگا. تو میں اور آپ، ہمارا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا. ایسے ہی بے وقوفوں کی طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. میں نہیں ہوں گا تو یہ ہو جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو یہ کام نہیں ہوگا.
میرے ہونے سے ہی شادی ہو سکتی ہے، میری محفل میں نہ ہونے سے محفل نہیں جم سکتی، میں اگر گھر میں نہیں ہے تو گھر نہیں چل۔ یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ ہمارے والد آج نہیں ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے، دادا نہیں ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے، میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہمیں اپنی آگے قبر کا سوچنا ہے۔ جس دنیا کے لیے میں اور آپ دن رات ایک کر رہے ہیں، سود کے پیسے لے رہے ہیں، جوئے کا پیسہ بھی لے رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جھوٹ بول کے، ناجائز قبضے کر کے، چوریاں ڈکیٹیاں کر کے کما رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، پراڈو لے رہے ہیں، 4x4 ڈالے لے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ 20-25 سال کی تیری عیاشی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 سال کے اوپر کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اور دوائیاں دے ہی بندہ چل رہا ہے، ہوں ہر بندہ گولی کار ہے۔ اس لیے دھوکے میں مت رہیں۔ جہاں میں نے اور آپ نے مختصر وقت رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے، اور آگے ہمیشہ کی زندگی جو پڑی ہوئی ہے، میں نے اور آپ نے اس کے لیے کتنا سوچا ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں، اگر ہم شادی پہ ولیمے میں گئے بیٹھے ہیں اور روٹی کا ٹائم ہے 12 بجے، ہمیں روٹی 2 بجے ملے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بیٹھے ہیں بڑے پرسکون، بڑے اطمینان سے، زور کی نماز وہاں چلی گئی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر MNA MPA کا جلسہ ہو رہا ہے، MPA کی مرضی ہے وہ 2 گھنٹے تقریر کرے، 1.5 گھنٹہ تقریر کرے، 4 گھنٹے تقریر کرے، ہم نے کبھی MNA MPA کو لکھے بس کر یار ٹائم موقع ہے۔ کبھی کسی نے MNA بس کرو صحیح، 12 بجے کا ٹائم ہی دے، 12 بجے 20 منٹ ہو گئے، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ اگر ناچ گانے کی محفل لگی ہے، ساری رات میں اور آپ بیٹھے ہیں، یاروں کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں، ساری رات گزر جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ اپنے ایمان کو ذرا غور کر کے دیکھو، جب میں اور آپ مسجد میں آ جائیں اور 2 منٹ اوپر ہو جائے تو مجھے تجھے کب کبھی شروع ہو جاتا ہے۔ تقریر میں 5 منٹ مولوی کے شروع اوپر ہو چلے جائیں تو مجھے تجھے بڑی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ ایسے ٹائم تا 9 بجے دا آئی تھے، 10 بجے کے 10 منٹ تھی گئے، اور یہاں تجھے 10 منٹ کیوں بڑھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے وقت تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی آبیاری کرو اگر تمہاری یہی کیفیت ہے۔ ولیمے پہ کچھ بھی نہیں ہے، شادی پہ کچھ بھی نہیں، ساری رات یاروں کے ساتھ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، طبیعت میں کوئی بے چینی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر مجھے تجھے بے چینی ہو رہی ہے، پھر سوچو کہ میرا تیرا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سوچو نا یار، کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ اتنا کمزور ہو گیا میرا تیرا ایمان، اتنا مجھ پہ اور آپ پہ نفس کا ہاتھ لگا ہوا، اتنا مجھ پہ اور آپ نے شیطان میں حملہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے بھی 5 منٹ میرے تیرے پاس نہیں۔ جمعے کا ٹائم بالکل خطبے کا ٹائم آسو، اے جو قاری عاشق صاحب کے خطبے دی اذان آوے تے سنبھالے کے پہنچے۔ ہاں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے نا دین کی، جو دین سارا محتاج ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم زبانوں والے دین کو نہیں لوگے، گنگوں سے بھی دین کا کام لے رہا ہے۔ آنکھوں والے اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، اللہ نبینوں سے قرآن کے حافظ پیدا کر دے گا۔ ہم محتاج ہیں دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس رب کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے گائے کا پیشاب پینے والا نہیں بنایا، تجھے زمزم والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس رب کا شکر ادا کر۔ بہرحال اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرا اور آپ کا بھائی اتنا سوچ سکتا ہے، نہ میری اور آپ کی ماں اتنا سوچ سکتی ہے، نہ میرے اور آپ کے رشتہ دار اتنا سوچ سکتے ہیں، نہ ہی میرے اور آپ کی بہن اتنا سوچ سکتی ہے۔
نہ ہی میرا تیرا فائدہ میری بیوی اتنا سوچ سکتی ہے، نہ مولوی، نہ پیر، نہ غوث، نہ قطب ودار، نہ کوئی صحابی میرا تیرا اتنا فائدہ سوچ سکتا ہے جتنا میرا تیرا فائدہ آمنہ کے لال نے سوچا ہے۔ حضور سے زیادہ میرے تیرے لیے کسی نے فائدہ، عید کا عقیدہ ہے نا سب کا، یہ آقا نے میرا اور آپ کا فائدہ ہی سوچا ہے، نقصان ہے وہ نبی تو کافروں کا نقصان نہیں سوچ سکا، اپنی امت کا کیسے نقصان سوچ سکتا؟ حضور نے میرا تیرا فائدہ ہی سوچا ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی ہمارا اتنا فائدہ نہیں سوچ سکتا جتنا مصطفیٰ نے سوچا ہے، تو میرے دل مننے یا نہ مننے پھر ماننی مصطفیٰ کی چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ بس یہی میرا موضوع ہے، دل مننے یا نہ مننے ماننی کس کی ہے؟ ماننی مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی میرے رب کا پیغام ہے۔ ہون سبحان اللہ کو تے تقریر شروع کرو، کہ پہلے نا توڑا پیریڈ لگے تھوڑا جی، ہون سبحان اللہ کو تے تقریر شروع، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ فوجی صاحب ہی آگئے 53 جو ہیں، سبحان اللہ اچھی گہنی فوجی صاحب، یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم لہا کے سبحان اللہ کے ہر سال کو مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا، تو سا ہل گئے شہر و شہری دے ہون۔ چلو اے تو کوئی ہی چیک کر کے دیکھ گئے تو سا بول دے ہو یا نہیں، میں شہر سنے دا بھی ہے تو کوئی چیک کرنا واسطے بھی تقریر تو سا سننا ہی چاہتے ہو یا ٹرکامن دے ڈا دے ہو کو سبحان اللہ۔ امائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالیں، او مائی آمنہ۔ ایک بندہ میں کو آگے ہو گیا ربانی صاحب توری جیویں سونی آوازیں تو سب گلوکار ہوا تھا، کیا بات ہے، چاہ مرے میں نے چمالا۔ شکر کر اللہ دا کے صاحب کو اللہ آواز بھی دیئے تھے، رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دے میں آپ کو سبحان۔ واقعی میں کہ جب گلوکار ہوا تھا یہ سارے تلے پراٹھو ہویا، یہ گندی جی ٹوٹی نہ ہویا، آپ کو سبحان۔ لوگ تو پھر ایسے اسی بات گناہ میں آگے آتے ہیں نا، نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز طاقت جوانی رب کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان پہ خرچ ہو رہی ہے۔ امائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالیں، اور گل مقدرہ دی کی سناوا، اور گل مقدرہ دی کی سناوا، آنکھیں غنیمہ میں واری جاوا، اور گل مقدرہ دی کی سناوا، آنکھیں غنیمہ میں واری جاوا، سونا مکھڑا تے سونی چالے، سونا مکھڑا تے سونی چالے، ساری دنیا تو بے مثالیں، غنی علی دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملیا سونے نبی دا ساتھے، ملیا سونے نبی دا ساتھے، او ستے اجری، او ستے اجری نبی دے نالے، او ستے اجری نبی دے نالے، ساری دنیا تو بے مثالیں، دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کیے، اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کی مان کے چلو گے
رب کی مدد اور نصرت بابا جی اپنے آنکھوں سے اترتے ہوئے تمہیں نظر آئے گی۔ اگر نہیں یقین آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بھوک نے بڑا ستا رکھا تھا، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اللہ کے محبوب کے پاس آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اب میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ تھی اللہ کے محبوب مجھے کہے ابو ہریرہ یہ تو دودھ پی لے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ جا سارے صحابہ کو بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سارے صحابہ کو بلا کے لے آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چل یہ دے دودھ کا پیالہ ان سارے صحابہ کو دودھ پلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میں دل میں سوچ رہا ہوں یارا یہ دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے، یہ تو ایک گھونٹ آئے گا سب کو، آج ابو ہریرہ تو پھر بھوکا رہ جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کی خواہش یہ تھی یہ دودھ میں پی جاؤں کہ مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، لیکن دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس حضور کی مان کے میں وہ دودھ کا پیالہ لے آیا، پہلے صحابی کے پاس آیا، پہلے صحابی نے پیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے دودھ پیا اس پیالے سے، ان 70 صحابہ کے بعد اللہ کے محبوب نے میری طرف مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چل مڑ تو بھی دودھ پی لے، دلی ہوگی توڑی سبحان اللہ، چل مڑ تو بھی دودھ پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، میں نے جلدی سے دودھ کا پیالہ لیا ہونٹوں پہ رکھا، جب میں نے ہونٹوں سے دودھ کا پیالہ ہٹایا آقا نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چلو اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، جب میں نے دوسری دفعہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا اللہ کے محبوب نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چلو اور پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اتنا دودھ پیا گیا، حلق تک دودھ ہی دودھ ہے، آقا اب تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دنیا والوں مجھے کوئی ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح ہے، مجھے کوئی ایسا مرشد دکھاؤ تو صحیح ہے، مجھے کوئی ایسا استاد دکھاؤ تو صحیح ہے، مجھے کوئی ایسا امام دکھاؤ تو صحیح ہے، مجھے تو ایسا حکمران دکھاؤ تو صحیح ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان سارے صحابہ کا جھوٹا اور میں ابو ہریرہ کا جھوٹا سب کا بچا ہوا سب سے آخر میں آمنہ کے لال نے پیا ہے۔ یہاں تو نظام یہ علیحدہ ہے، اے مولوی صاحب دے برتن علیحدہ تے عوام دے برتن علیحدہ، پیر صاحب کے برتن علیحدہ مریدوں کے برتن علیحدہ۔ اے پیر جی مریدوں کے برتن میں نہیں کھاتے ہیں، اے مولوی صاحب اپنی مقتدیوں کے برتن میں نہیں کھاتے ہیں، اے میں نے ایم پی اے صاحب اپنی رعایا دے برتن میں نہیں کھاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ آمنہ کے لال سے زیادہ پاک کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ میرے سبحان اللہ ڈلی نہیں ہونی چاہیے، اور اس جماعت سے زیادہ بھی صاف کون ہو سکتا ہے جس کا جھوٹا آمنہ کا لال پی رہا ہے؟ دنیا والوں حضرت ابو ہریرہ نے مانی مصطفیٰ کی، اللہ نے دودھ کے ایک پیالے میں اتنی برکت نہ دی ہے، اتنے صحابہ پی گئے لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کی مان کے چلو گے رب کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی۔ اگر ابھی بھی یقین
یقین اور عقیدہ نہیں بنا، میں تجھے میدان جنگ میں لے جاتا ہوں۔ 1500 صحابہ میدان جنگ میں آئے ہوئے، اللہ کے محبوب نے بھی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، یہ 1500 صحابہ موجود ہے۔ ایک میرے آقا کا بڑا ہی غریب صحابی ہے، اللہ کے محبوب کے قریب آیا، کانا دینالا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 5-6 بندوں کا کھانا بنایا ہے، آقا آپ بھی آ جائے، اپنے 5-6 خاص صحابہ کو بھی دے آئیے، میں نے صرف 5-6 بندوں کی روٹی بنائی ہے، میں غریب کی دعوت کو قبول فرما لے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا، اللہ کے محبوب نے جابر کی دعوت قبول کر کے ایسے اپنا چہرہ 1500 صحابہ کی طرف پھیرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے 1500 صحابہ آ جاؤ، سارے کے سارے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، 1500 کے 1500 تم سب کی جابر نے دعوت کی ہوئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اے یارا میں نے تو 5-6 بندوں کا کھانا بنایا تھا، آقا نے 1500 کو دعوت دے دی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ تسی آپ آ جاؤ اور اپنے 5-6 خاص صحابہ کو لے آؤ، لیکن حضور نے 1500 کو دعوت دے دی ہے۔ اللہ دھانے والوں پھر عقیدہ اور ایمان بنا کے جاؤ، اور میرے نبی کے نزدیک صرف 5 خاص نہیں، میرے نبی کے نزدیک سارے کے سارے صحابہ خاص ہیں۔ اللہ اکبر۔ جابر کہتے میں نے کہا بھی یا رسول اللہ 5-6 خاص آدمیوں کو لے آئے، آپ نے 1500 کو دعوت دے دی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ اگر 10 آدمی ہو تو میں دائیں بائیں آگے پیچھے پکڑ کے کھانا پورا کر لوں گا، اگر 20-30 40 50 بھی ہو جائے چلو کھانا پورا کروں گا، دائیں بائیں پڑوسیوں سے ادھار لے کر، لیکن 1500 صحابہ کو کہاں سے کھلاؤ؟ حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں کہہ دوں حضور سے یا رسول اللہ یہ 1500 کو کہاں سے کھلاؤں گا، میں نے 5-6 بندوں کا کھانا بنایا ہے۔ جابر کہتے ہیں دل کہہ رہا تھا میں کہہ دوں، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، کس لیے؟ دل مننے یا نہ مننے، ماننی کس کی ہے؟ ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ اب دیکھنا اللہ کی مدد و نصرت کیسے اترتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں گھر آیا بیوی کو سارا بتایا، بیوی کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے محبوب گھر تشریف لائے حضرت جابر کے، آقا نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ دسترخوان لگا دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دسترخوان لگا دیا، آقا نے فرمایا جابر سالن اٹھا کے لیا، اور لدھانا والوں جتنے بھی بیٹھے ہو ہر گھر میں 5-6 بندوں کا کھانا بنتا ہے، اور اتنا سا برتن ہوگا جس میں آپ کے 5-6 آدمیوں کا کھانا بنتا ہوگا، چلو تھوڑا جی وڈا پتیلا لا لو، اگر کوئی میں نے مولویاں دکھا رہے تھے تھوڑا اور وڈا لا لو، اور بس اتنا سا برتن ہے 5-6 بندوں کے کھانے کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر برتن اٹھا کے لیا کھانے والا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں سالن بھی لے آیا، میں روٹیاں بھی لے آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر چمچہ میں محمد کو دے دے، اور دنیا والوں نے آقا نے چمچ اپنے ہاتھ میں پکڑا، کیسا منظر ہے۔ اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو سالن ڈال کے دے رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں پہلا قافلہ دسترخوان پہ آیا کھانا کھا کے اٹھ گیا، پھر دوسرا قافلہ آیا کھانا کھا کے اٹھ گیا، پھر تیسرا قافلہ آیا کھانا کھا کے اٹھ گیا، پھر چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1500 کے 1500 صحابہ اور سارے کے سارے کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے برتن کی طرف دیکھا تو 5-6 بندیاں دا کھڑا ہو گئے تو وہی بچیا ہو جائے، ویسے کہ ویسے ہی بچا ہو گئے۔
دنیا والوں حضرت جابر نے مانی مصطفیٰ کی اللہ نے 5 بندوں میں کتنی برکت رکھ دی ہے، 5 بندوں کے کھانوں میں اتنی برکت ہے، 1500 کھا گئے لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا ہے۔ اللہ کی قسم بابا جی اگر آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہو، اپنا کوئی جانور بیچ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اسے لمبی شکرین کی بیماری ہے، یہ وکنا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کے جانور بیچا، آپ نے جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچی ہے، اور جھوٹ بول کے لدھانا والوں 50,000 منافع لے لو گے، 5 لاکھ منافع لے لو گے، لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں رہے گا تیرے پاس، یہ نکل ہی جائے گا، ہفتے کو نکلے 2 ہفتے کو نکلے، اور یہ جو دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ جھوٹ بول کے یہ نکل ہی جائے گا، تیری بیماری کوئی لگ جائے گی، کھڑے کھڑے کوئی ڈنگر مر جائے گا، دنیا والوں جاتے جاتے موٹر سائیکل میں ایکسیڈنٹ ہوگا، یہاں کھڑے کھڑے کوئی بلب فیوز ہو جائے گا، آہستہ آہستہ جو پیسہ تو نے دھوکے سے کمایا ہے مہینے 2-4 مہینے سال کو نکل ہی جائے گا، لیکن اگر مصطفیٰ کی مان کے اللہ کے محبوب کی مان کے آپ سچ پہ سودا بیچو گے، دنیا والوں جیز پرافٹ لو گے، اگر دنیا والوں سچ پہ سودا بیچ کے مصطفیٰ کی مان کے منافع 5 روپے لو گے، اللہ 5 روپے میں 5 لاکھ کی برکت رکھ دے گا، دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے، دنیا والوں سبحان اللہ اچھی سنو جگلی گل کرا، اتنی سبحان اللہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا آپ کو سبحان اللہ ہے، آج اتے لگے ہو آپ کو سبحان اللہ، پہلے پیریڈ لگا ہوا ہے نا، آج اتے جان دے آپ کو سبحان اللہ ہے، ہائے 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 جی، اپنے ایمان کو سوچو جو بعد میں آ رہے ہیں، اگر مولوی کی تقریر سنتے ہوئے نبی کا فرمان تلاوت سنتے ہوئے گھڑی پہ آپ کی نظر جاتی ہے، تے ولیمے تے توڑی گھڑی تے نظر نہیں جاندی، ایم این اے ایم پی اے دی تقریر سن دے گھڑی تے نظر نہیں جاندی، تو پھر غور کرو آپ، سوچو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، دنیا والوں میرے آقا ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے کو سبحان اللہ، اللہ کو ممبر دکھا دے سب کو اسی طرح روچیاں مل گئے، ممبر رسول پہ بیٹھے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے 400 نوجوان 2 مہینے کا سفر کر کے مسجد نبوی میں آئے، اور وہ 400 کے 400 کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے 2 مہینے کا سفر کیا ہے، ہمارے 2 مہینے کا سفر کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آقا بات آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ دانا والو میرے آقا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 400 کے 400 نوجوانوں کو میرے آقا نے کلمہ توحید پڑھایا، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ خوشی ہے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور کیوں نہ مسکراہٹ ہوتی نہ دھانا والو، یہاں تو 400 نوجوانوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں نا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے، آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے، سوال کرنے والے نے سوال 2 کیے، لیکن میرے آقا نے جواب ایک عطا فرمایا، آقا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے، آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن بھی وادی طیب کا دن ہے، سب سے بڑا غم کا دن بھی وادی طیب کا دن ہے، سارے صحابہ ویران ہے یا رسول اللہ ہمیں وادی طیب کا دن غم کا دن تو سمجھ میں آتا ہے، جب آپ وادی طیب میں پہنچے طیب والوں نے آپ کو پتھر مارے، جب آپ وادی طیب میں پہنچے اتنے پتھر
ہمارے طیف والوں نے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک کے ساتھ خون جمع ہو گیا۔ آقا ہمیں غم کا دن تو سمجھ میں آتا ہے، یا رسول اللہ خوشی کا دن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جب مکہ والے مجھے مار رہے تھے، میں چلتے چلتے طیف کے ایک باغ میں پہنچا، وہاں کا مالی میرے لیے شربت لے کے آیا اور مجھے شربت پیش کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوا۔ نام کیا؟ میرا نام محمد ہے۔ بیٹے کس کے؟ عبداللہ کا بیٹا ہوا۔ اچھا بتاؤ نا محمد تمہیں یہ طیف والے کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے اس نوجوان سے کہا اور میں نے طیف والوں کو صرف یہی پیغام دیا ہے، کائنات میں لات منات عزا، کائنات میں کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے۔ بس میں نے یہی پیغام سنایا ہے، اس لیے یہ سارے مجھے مار رہے ہیں۔ آقا فرماتے میرے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن بھی طیف کا دن تھا۔ آقا فرماتے بس یہ جملے میری زبان سے نکلنے کی دیر دی، وہ مالی کہنے لگا امنا کنار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ دنیا والوں صرف ایک نوجوان نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کہتے میرے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اور جہاں 400 نوجوانوں نے کلمہ پڑھا ہوا، بتاؤ نا میرے نبی کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ 400 نوجوان 4-5 مہینے مدینہ میں رہے، آقا سے نماز بھی سیکھتے رہے، حضور سے روزے کے مسائل بھی سیکھتے آئے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن بھی سیکھتے رہے، حج کے سارے احکام سیکھ لیے، نماز جنازہ دعا کرو سب کو سیکھ لیا ہے۔ 4-5 مہینے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے نماز بھی سیکھی، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، نماز جنازہ دعا کرو دعا کا سب کچھ سیکھ لیا ہے، تو سبھی سے کیجئے۔ تو کوئی نماز جنازہ یاد ہے؟ تو کوئی دعا کرو یاد ہے؟ ایسا سے بڑی بحث کرنے جے میں ہونے ہی تھے مولوی جی تھے، مولوی وہ تھے، مولوی نے برباد کی تھا ملک نو تھے، جو تم نے ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے ہم نے حق سے ادا کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تم نے اذان لگائی ہے کبھی اذان لیٹ نہیں ہوئی، تم نے مولوی کے ذمہ نماز لگائی ہے کبھی نماز لیٹ نہیں ہوئی، بارش ہے سردی ہے گرمی مولوی پہنچا ہے مسئلے۔ تم نے ہمارے ذمہ بچے لگائے، ہم نے تمہارے بچوں کو پورا قرآن پورے نماز کے فرائض واجبات سنت ایک لفظ بھی نہیں چھڑیا، پورے کا پورا پڑھایا، کہو سبحان اللہ۔ ہم مولوی نے جو چیز تم نے ہمارے ذمہ لگائی ہم نے کون سی اس میں سستی کی ہے، کون سی ہم نے کمی کی ہے؟ سستی تمہاری ہے، تم نے یاد نہیں کیا۔ میں انہیں پوچھا نہ بھی کھڑا کر کے بندے کو تمہیں کو نماز جنازہ سنا، نابالغ لڑکا فوت آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، نابالغ لڑکی فوت ہو جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، محسوس نہ کرنا نہ تھانے والا، پھر نہ کہیے ساڑھی بیزتی نہیں کہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہو، تمہیں ہلا رہا ہو کہ سوچو کہاں زندگی گزار ہے۔ 40 سال عمر ہوگی ابھی تک نابالغ لڑکا لڑکی کی دعا نہیں آ، 40 سال ہوگی جنازے کی ابھی دعا نہیں آ، سوچو کہاں کیسے مسلمان ہے میں اور آپ۔ ہر جنازے میں مولوی صاحب اعلان کر رہا ہوتا ہے اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو ربی جان نہیں پڑھ لے، کیوں ربی جان نہیں پڑھ لے بھائی؟ باقی کائنات کا سارا گند مجھے تجھے پتا ہے، نہیں آتا تو نماز جنازہ نہیں آتا، نہیں آتا تو دعا قنوت نہیں آتی، اور ڈوب کے مر جائے وہ آدمی جو سامنے پڑے ہوئے باپ کی میت پہ بھی دعا نہیں پڑھ سکتا یار۔